بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اچھے کمنٹ بھی کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اسے تعجب ہوا، کیونکہ زرمینے جیسی دھیمے مزاج کی عورت اتنا زیادہ غصہ کر رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور تھی۔ وہ تھوڑا سا اور ساتھ ہو گئی دروازے کے۔ وہ جانتی تھی ایسے چھپ کر کسی کی باتیں سننا غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن پھر بھی ایسے سننا اس کی مجبوری تھی۔ میں یہاں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں بس۔ مردانہ آواز پر وہ چونکی تھی۔ یہ آواز کیسر شیرازی کی تھی، جسے وہ فوراً ہی پہچان گئی۔ اوہ، تو کیسر شیرازی اندر ہیں، اسی لیے پھپھو غصہ ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوگا اگر دادا جان کو پتہ چل گیا تو، اس نے افسردگی سے سوچا۔ اس کی پھپھو اور کیسر کی شادی کے 2 سال بعد ہی کسی جھگڑے کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ کیسر شیرازی زرین کے چچا زاد تھے اور حیدر شیرازی دادا جان کے۔ دونوں آپس میں محبت کرتے تھے، لیکن کیسر شیرازی نے جائیداد کے لیے اسے مجبور کیا کہ وہ زرمینے کی جائیداد اپنے نام لکھوا لے۔ جب حیدر صاحب کو پتہ چلا تو وہ زرمینے کو واپس لے آئے اور اس کے حصے کی جائیداد دینے سے انکار کر دیا۔ تب سے زرمینے میکے کی دہلیز پر بیٹھی اپنی ساری جوانی گزار دی تھی۔ کیسر شیرازی کبھی کبھار اس کی یاد ستانے پر یوں ہی اس سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری جھوٹی ہمدردی کیسر، نکل جاؤ میرے کمرے سے اور چھوڑ دو میرا پیچھا۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ ساری عمر گزار دی میں نے یہاں، اور تم میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے ڈنکے کی چوٹ پہ یہاں سے لے کر جا سکو۔ مجھے کوئی رشتہ نہیں رکھنا ایسے بزدل مرد سے۔ وہ یکدم آپے سے باہر ہو گئیں۔ جسٹ شٹ اپ، خبردار دوبارہ اس لہجے میں بات مت کرنا مجھ سے، ورنہ ساری اکڑ نکال دوں گا تمہاری۔ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی تم، سمجھی تم؟ وہ بھی زور سے اس کی کلائی مروڑ کر غرایا۔ دعا جو اد کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ رہی تھی، اس کی باتیں سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ کیا غلطی تھی اس کی پھپھو کی بھلا جو وہ ایسا کہہ رہے تھے؟ اس نے پھر سے سوچا، چھوڑو میرا ہاتھ کیسر، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ تمہارا ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، سمجھی تم؟ اور اس بار کسی کے کہنے میں آ کر میرے ساتھ جانے سے انکار مت کرنا۔ ویسے اس بار تو تمہارا بھائی بھی نہیں ہے جو تمہاری ڈھال بنے گا، بیچارہ سوالے شیرازی۔ ویسے بڑا پیار کرتا ہے وہ تم سے۔ اس نے ایک ہاتھ سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر دی۔ زرمینے کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جکڑ کر دوسرے سے اس کے منہ کو پکڑ کر اپنی طرف موڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ زرمینے کی بے بسی پر دعا کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ مت بھولو کیسر، وہ بلا شبہ یہاں نہیں، لیکن وہ زندہ تو ہیں اور وہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ تمہیں یہاں دیکھ لیا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بولی، ہاں ہاں ہاں۔ سوالے شیرازی کو تو اپنا ہوش نہیں، وہ دوسروں کی کیا فکر کرے گا؟ سب کچھ فہام کو دے کر خود نہ جانے کس کے ساتھ دوسرے شہر میں عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے۔ وہ جہالت اور بے شرمی کی ہر حد پار کر چکا تھا۔ زرمینے کو گھن آ رہی تھی اس سے، جبکہ دعا دم سادے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں بہت کچھ آنے لگا تھا۔ میں سوالے لالا کو بتاؤں گی سب، اس نے دھمکی دی۔ خبردار ایسا بھول کر بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے غرایا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، جاہل انسان، جاہل جنگلی، اس نے نفرت سے کہا، اور پھر یکدم ہی اپنے تیز دانت اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ سی وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھا، درد سے بلبلا اٹھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ زرمینا نے موقع ملتے ہی اپنے ہاتھ چھڑوائے اور اسے بازو سے کھینچ کر اد کھلے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ زرمینے پھپھو کو دروازے کی طرف آتا دیکھ کر وہ پہلے ہی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی جرات مت کرنا، آوارہ انسان، نہیں تو منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اپنی اتنی بے عزتی پر اس کا خون بھی کھول گیا تھا۔ بہت پچھتاؤ گی تم ایک دن، یاد رکھنا، اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ پچھتاؤ گے تو اب میں سوالے لالا کو تمہارے اگلے پچھلے سارے کرتوت بتاؤں گی۔ جو حرکت تم نے کچھ دن پہلے کی تھی وہ بھی، اور جو اب کی ہے یہ بھی، پھر دیکھنا وہ کیا حشر کرتے ہیں تمہارا۔ وہ بھی
نڈر انداز میں بولی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ دیکھ لوں گا میں تمہارے سوالے لالا کو بھی، ویسے بہت اکڑ ہے اس میں بھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر غصے سے بڑبڑایا اور پھر کپڑے جھاڑ کر مونچھوں کو تاؤ دیتا وہاں سے نکل گیا۔ سلسبیل سلطان کچھ دیر بعد واپس باہر آیا تو وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اسے تعجب ہو رہا تھا سلسبیل کو جاگتے دیکھ کر۔ اس کی طرف آیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ زندہ ہوں، ابھی مری نہیں، اس نے تلخی سے جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سلسبیل نے اسے دیکھا لیکن وہ نظریں پھیر گئی۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ میڈیسن کیوں نہیں لی ابھی تک؟ اس نے پوچھا۔ میری مرضی، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں سلطان، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، مجھ سے ہمدردیاں مت کرو، مجھے ان کی عادت نہیں۔ جاؤ جا کر دوسروں سے ہمدردیاں کرو جنہیں ضرورت ہے، رکھائی سے کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی لیکن پھر چکرا کر گرنے لگی تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ جانتا ہوں مجھ سے بہت ناراض ہو، میرے اسے گھر لانے کے فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہی، لیکن ایسے خود کو تکلیف کیوں دے رہی ہو؟ خود کو ذہنی مریض مت بناؤ، میں ہوں نا تمہیں اس قدم کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ وہ اسے نرمی سے تھام کر سیدھا کر کے بٹھاتے ہوئے بولا، میں ناراض نہیں اور نہ ہی ہم میں کوئی تعلق بچا ہے روٹنے منانے والا۔ اس سب کے بعد وہ تنگ کر بولی لیکن خود کو اس سے چھڑوانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ملکہ کی بات پر وہ لب بھینچ گیا اور پھر اسے لٹا کر اس کے پاس جگہ بناتا ہوا بیٹھ گیا۔ میرا نکاح تم نے اپنی مرضی سے کروایا تھا نا، تو پھر اب یہ ناراضگی کیسی؟ تم اچھی طرح جانتی ہو جب تک وہ میرے نکاح میں ہے اس کی جان و عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، بس وہی نبھا رہا ہوں، کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور اس حقیقت کو کبھی نہیں بھولا کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو وہ اسے طلاق اور تم اسے طلاق دو اور ابھی فارغ کرو، میں مزید اسے برداشت نہیں کر سکتی یہاں، وہ چلائی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے وہاں سے اٹھا۔ کچھ دیر سو جاؤ، بہتر محسوس کرو گی، صبح بات کرتے ہیں۔ وہ لائٹس آف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب نیچے کے کمرے میں آیا تو کوثر اور ابرش سہانہ کے پاس تھی۔ سمینہ بیگم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں تھی، جبکہ ڈاکٹر نازیہ کچھ دیر کے لیے اسپتال گئی ہوئی تھی۔ اس نے بے حس و حرکت پڑی سہانہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کرب سے سرخ ہو گئیں۔ وہ وہاں سے ہٹ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ابرش اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کس قدر ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس لیے ابرش چلتی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سلسبیل، مجھے معاف کر دیں، میں نے پوری کوشش کی تھی سہانہ اور بچے کو بچانے کی، لیکن حالات ہی اس طرح کے ہو گئے تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکی اس کے لیے۔ اس نے ابرش کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر ملائمت سے بولا، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ابرش، تم نے بہت مدد کی ہے میری، اگر ہم وقت پر نہیں پہنچتے سہانہ کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے سہانہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں مما کو دیکھ لوں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، تم پریشان نہ ہو، سہانہ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ سلسبیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ سہانہ کو ایسے پڑے دیکھ کر دکھی وہ بھی تھی۔ وہ سمینہ بیگم کو دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلسبیل سلطان وہیں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ مم میرا بچہ، ایک زوردار چیخ کے ساتھ ہی سہانہ کی آنکھ پوری کی پوری کھل گئی تھی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھنے لگی۔ سہانہ لیٹی رہو۔ سلسبیل سلطان دوڑ کے اس کی طرف آیا۔ وہ جو حواس باختہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، وہ ابھی تک نشے اور دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ اس کا درد سے بھاری سر اب چکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو تھامنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ نہیں اٹھا پائی، لیکن درد کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ سہانہ، ابھی لیٹ جاؤ۔ اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو پورا کھول کر غور سے اپنی طرف جھکے سلسبیل سلطان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اب اس کا ذہن بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شاید سہانہ کو اب سب کچھ یاد آنے لگا تھا، کیسے وہ جواد لاشاری سے ملنے گئی تھی اور وہاں کیا کچھ ہوا تھا۔ اسے سب
یاد آ گیا تھا، تم آرام کرو سہانا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ سہانا نے نمدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا بچہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا۔ میری شکم میں اس کے ساتھ گزارے 6.5 ماہ میری جنت کے ضامن بن گئے ہیں۔ میں ایک خوشیوں سے بھرپور زندگی اس کے ساتھ گزارنے کی خواہش مند تھی، مگر اس کا یوں مجھ سے روٹ کر چھوڑ جانا میرے قلب میں سدا باقی رہنے والا درد دے گیا ہے۔ اس کے یوں چلے جانے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری روح پر اداسی کی خزاں چھا گئی ہے۔ میری خوش بختی ہوتی اگر وہ میرے ساتھ چھوڑ کر یوں اتنا جلدی نہ جاتا۔ 5 ستمبر کا دن تھا جب مجھے معلوم ہوا تم میرے وجود کا حصہ بن چکے ہو۔ اس دن سے آج تک میں نے دن میں ڈھیروں بار اس سے باتیں کی، ہر گھڑی اسے گلے لگانے کی خواہش میرے دل میں پنپتی رہی، گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اس کا بڑھتا وجود خود میں محسوس کرتی رہی۔ جب پہلی مرتبہ اس کی دھڑکن سنی تھی تو میری بے ربط دھڑکنوں کو قرار آیا۔ جب الٹرا ساؤنڈ میں اس کی پہلی تصویر دیکھی تو لمحہ بھر میں ڈھیروں خواب بن لیے۔ اس کی پیدائش کی تصویر سے لے کر ہر لمحے کو کیمرے کی آنکھ سے قید کرنے کے منصوبے بنا لیے۔ کسے خبر تھی کہ اس کا قیام میری زندگی میں اتنا مختصر تھا۔ میرے بچے کی پہلی جھلک ہی نہ میں دیکھ پائی۔ سوچا تھا جب اسے اپنی آغوش میں بھر لوں گی تو ان تمام رت جگہوں کی تھکن اتر جائے گی۔ کسے خبر تھی کہ میری گود میں آنے سے قبل ہی وہ میرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ سچ بتاؤ سلسبیل، جب میرے اور ملکہ کے درمیان بچے کو لے کر سودا ہوا تھا، وہ بچہ واقعی ایک سودا تھا میرے لیے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ وہ تو میرے وجود کا حصہ ہے۔ مجھے اس سے آہستہ آہستہ انسیت ہونے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا مجھے یوں میرے گناہوں کی سزا ملے گی، ایک جھٹکے میں میرا سب کچھ چھن جائے گا۔ میں خالی ہاتھ ہو گئی۔ دیکھو سلسبیل، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ جس روپے کے پیچھے اپنے غریب والدین کو ٹھکرا کر آئی تھی، وہ پیسہ بھی نہ رہا اور نہ ہی میرا بچہ۔ سب کھو دیا میں نے، سب کھو دیا۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اسٹریس مت لو، اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سلسبیل سلطان ملائمت بھرے انداز میں اسے تسلی دینے لگا۔ سب چھوڑ گئے مجھے، تم تو نہیں چھوڑو گے نا سلسبیل؟ سہانا نے آس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سلسبیل سلطان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وعدہ کرو سلسبیل، مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ نہیں رہا میرے پاس سوائے تمہارے، پلیز مجھے ایسے میں اکیلے مت چھوڑنا، میں مر جاؤں گی تنہا۔ میں جانتی ہوں بہت برا کیا، ہمیشہ تمہارے ساتھ بہت بدتمیزی کی، کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کو تیار ہوں، لیکن پلیز مجھے چھوڑنا مت۔ اس کی بات پر سلسبیل نے آگے بڑھ کر اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس نے سہانا کو سہارا دے کر واپس بستر پر لٹا دیا۔ ہاں، ساتھ رکھو گے بھی کیوں؟ میں اب کسی کام کی نہیں رہی، مجھے پتہ چل گیا ہے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ایک بانجھ عورت کو تم ساتھ رکھو گے بھی کیوں؟ وہ بجھے دل سے نظریں جھکائے بولی اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ اس کے آنسو پلکوں کی دہلیز پھلانگ کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے۔ فضول باتیں مت سوچو، تم کہیں نہیں جا رہی، تم میری ذمہ داری ہو۔ سلسبیل سلطان مطلب پرست نہیں، جب تک سلسبیل سلطان زندہ ہے اپنا فرض نبھائے گا۔ سلسبیل سلطان کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو سہانا کے بلبلاتے ہوئے تڑپتے وجود میں سکون سا سرایت کر گیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھے اس کی پیشانی کو اپنے پوروں سے سہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سہانا نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کرب کے بجائے طمانینت بھرا احساس نمایاں تھا۔ وہ جب چائے لے کر کمرے میں آئی تو فہام شیرازی ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پڑے بل دیکھ کر لگ رہا تھا وہ بہت غصے میں ہے۔ اس نے بھی خاموشی سے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور آہستہ آواز میں اسے متوجہ کیا۔ چائے پی لیں، وہ کھانے کے بعد چائے ضرور پیتا تھا۔ اسے بھی یہ بات یاد رہ گئی تھی، اسی لیے وہ خود ہی کھانے کے بعد چائے لے آئی تھی۔ مجھے نہیں پینی، لے جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اسے آن کر کے کام کرنے لگا۔ لیکن آپ کو تو عادت ہے چائے پینے کی۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر اس کی طرف آ گئی۔ آج وہ بہت تھکی ہوئی تھی، سارا دن کولوں کی بیل کی طرح
بنا رکے بس کام کرتی رہی تھی۔ جو رات گئے ختم ہوئے تو وہ کمرے میں آئی تھی۔ کبھی کبھی پرانی عادتیں بدل لینی چاہیے، اسی میں ہی بہتری ہوتی ہے انسان کی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا مصروف انداز میں بولا تھا، صحیح کہا، جیسے میں نے بدل لی اپنی عادتیں۔ یکدم ہی اس کے لہجے میں اداسیاں گھل گئیں۔ فہام شیرازی نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ آج بھی اس نے وہی پرانا سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہی پرانی چادر بھی۔ اسے کچھ یاد آیا۔ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر کر کے لب بھینچے وہاں سے اٹھا اور وارڈروب کی جانب چلا آیا۔ اس نے تعجب سے اسے وارڈروب کی طرف جاتے دیکھا، لیکن پھر کندھے اچکا کر کپ ٹیبل پر رکھ کر کمرے میں بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ تبھی وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپرز تھے۔ اس نے ایک ذرا سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ چلتا ہوا اس کی طرف آیا اور ہاتھ میں پکڑے شاپر دعا کی طرف بڑھائے۔ اس نے متحیر نگاہوں سے پہلے شاپرز کو اور پھر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کپڑے وغیرہ ہیں تمہارے لیے۔ اس کے سوالیہ نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس نے نارمل انداز میں کہا۔ اب اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والا غصہ نہیں تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بغیر کسی احساس یا تاثر کے بولی اور شاپر اس کے ہاتھ سے لے کر بیڈ پر رکھ دیے۔ ضرورت تھی، اسی لیے لایا ہوں۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھ لیا۔ وہ حساب کتاب کر رہا تھا، اسی لیے صبح سے مصروف تھا، لیکن اس مصروفیت میں بھی وہ اس کے لیے شاپنگ کر کے لایا تھا، لیکن آتے ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ بمشکل خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، لیکن اس کے اندر 100 سوالات تھے۔ لیکن مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے پرانے کپڑوں میں بھی کمفرٹیبل ہوں۔ اب وہ ایسی باتیں کر کے اسے جان کے تپا رہی تھی۔ سارا دن چاہے جو مرضی پہن کر گھوما کرو، مگر رات کو میرے آنے تک مجھے فریش اور صاف ستھری بیوی چاہیے۔ تھکے ہارے شوہر کی خدمت کرنا بھی فرض ہے، جو تمہیں دیکھ کر پرسکون ہونا چاہتا ہے۔ پہلے تو تمہاری عادت نہیں تھی ایسے میلے اور پرانے کپڑوں کی۔ اس کے پہنے ہوئے عام سے کپڑوں کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ عادت کی بات نہ کریں آپ۔ عادت تو مجھے اور بھی بہت سی چیزوں اور کاموں کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں وہ سب کر رہی ہوں، اور یہ سب کرنا میری مجبوری ہے اور کسی حد تک بے بسی بھی۔ وہ سر جھٹک کر تلخی سے بولی اور آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پلک جھپک کر اپنے اندر اتارنے لگی۔ میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ سب تمہارے لیے ہے اور تم نے ہی استعمال کرنا ہے۔ فہام شیرازی کی بیوی ہو تم، پتہ لگنا چاہیے سب کو۔ اس کا موڈ بھی یکدم بدلا۔ اب وہ روایتی مرد بن کر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے بیویوں پر رعب جمانے والا اور اپنی مرضی چلانے والا۔ بیوی یا نوکرانی؟ وہ دوبدو بولی تو اس نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں بار بار آزماتی ہو تم میرا ضبط؟ وہ غصے سے بولا۔ ضبط نہیں آزما رہی، سچ بتا رہی ہوں آپ کو۔ وہ بھی نڈر انداز میں چیخی۔ وہ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور تنفن کرتا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بھونکلا کے 2 قدم پیچھے ہوئی، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ وہ اس کے ساتھ جا لگی۔ کیا سچ بتا رہی ہو تم؟ اب بتاؤ، میں بھی تو سنوں۔ اس نے دیوار پر دونوں بازو رکھ کر گزرنے کا راستہ بند کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ بہت گھبرا گئی اور خوف سے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ بولو اب، خاموش کیوں ہو؟ اس نے گھبرائی ہوئی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سارا دن تائی امی مجھ سے بہت کام کرواتی ہیں، 1 منٹ بھی بیٹھ کے سانس نہیں لیتی کہ دوسرا کام میرے سر پہ سوار ہوتا ہے۔ نہ جانے کس جرم کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ اس حویلی کی نوکرانی سے بڑھ کر اور کوئی اوقات نہیں میری۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگ گیا اور آواز بھی رن گئی۔ اس نے آنسو چھپانے کے لیے سر جھکا کر آنکھیں بھینچ لی۔ لیکن میں نے دیا ہے تمہیں بیوی کا مقام۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ میرے دل میں جو تمہارا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے رسانیت سے بولا تھا۔
حویلی اور باہر سے آنے والے سب لوگوں کے لیے ایک وقت میں 100 سے زائد روٹیاں بناتے ہوئے میرے ہاتھ درد کرنے لگے ہیں۔ اتنے بڑے صحن میں جھاڑو لگانے سے ہر وقت میری کمر میں درد رہنے لگا ہے، لیکن میرا ہر درد صرف میرا ہے، آپ کو اس سے کیا؟ اس نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تو فہام نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کی بھیگی اٹھتی گرتی پلکیں، روئی روئی آنکھیں، کپ کپاتے ہونٹ اور سرخ ہوتے گال اس کے سوئے جذبات کو جھنجھوڑ کر جگا گئے تھے۔ پل بھر میں ہی وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک مرد تھا اور سامنے چادر میں لپٹی کھڑی لڑکی اس کی بیوی تھی اور محرم بھی، جس پر اس کا پورا حق تھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سرخ ہوتے گالوں کو نرمی سے چھوا، اپنے گالوں پر اس کے ہاتھوں کا نرم لمس محسوس کر کے اس کے اندر عجیب سی اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ دھڑکنوں میں شور مچ گیا اور سانسیں بھی بے ترتیب ہونے لگی۔ مجھے فرق پڑتا ہے میری جان، اس نے تھوڑا آگے جھک کر گمبھیر آواز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا اور بہکتا جا رہا تھا۔ وہ بھی اس کے ایک دم سے بدلتے تیور دیکھ کر دنگ تھی، لیکن اس سے ناراض بھی تھی۔ آپ کو نہیں پڑتا فرق؟ نہ روٹھے پن سے شکوہ کرتی وہ اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ اس نے بھی اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کے پرفیوم کی مسحور کر دینے والی مہک نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے بھی سب کچھ بھول چکا تھا کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا تھا اور کیا کر رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ اس سے بہت غصہ تھا، لیکن ماحول کے سحر نے اسے نکلنے ہی نہیں دیا، اور شاید وہ خود بھی نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ مجھے ہی تو فرق پڑتا ہے دعا۔ وہ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے ہوئے بیڈ تک لایا اور آہستہ سے اس کو بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ بہت برے ہیں آپ فہام، بہت برے، شکوہ کن لہجے میں بولتے ہوئے اس نے فہام شیرازی کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ اسے بغیر روکے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا خاموشی سے شکوے سن رہا تھا۔ اسے بازوؤں میں بھر لیا اور پھر ایسے ہی آہستہ سے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ چھوڑے مجھے نیند آئی ہے۔ دعا نے اس کا حصار توڑ کر نکلنا چاہا۔ کچھ مت بولے، اس نے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی تو دعا نے بھی مزاحمت کرنے کے بجائے خود کو اس کے سپرد کر دیا، کیونکہ بے شک وہ اس کی لاپرواہی سے ناراض تھی، لیکن تھی تو فہام شیرازی کی بیوی ہی، اور وہ اس کا شوہر، اور اپنا حق تو اس نے وصول کرنا ہی تھا جو وہ کر رہا تھا۔ اور اب وہ کوئی مزاحمت کرتی بھی تو اس کے سامنے ایک نہ چلتی تھی اس کی، اسی لیے اس نے بھی چپ سادھ لی اور اپنی مرضی سے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے بھی بڑے پیار سے دعا کو خود میں سمیٹ لیا تھا، اور ایسے ہی سرد رات آہستہ آہستہ بیت گئی، انہیں پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ میں تمہیں رات کو کہہ چکی ہوں یہ جاہل لالچی لڑکی یہاں نہیں رہے گی، پھر اب تک یہ اس گھر میں کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دھیان میں سہانا کو ساتھ لیے زینے اترتا، ملکہ کی سخت آواز پر ٹھٹک کر وہیں قدم جما گیا۔ اس نے حیرت سے گردن موڑ کر ملکہ کی جانب دیکھا، جو کروفر زدہ آواز میں مخاطب تھی۔ باقی سب بھی حیرت سے اس کا اچانک سخت انداز محسوس کر رہے تھے۔ سلسبیل سلطان کے والد نے سکون سے صوفے پر جگہ سنبھال لی، کیونکہ وہ جانتے تھے اب یہاں کیا ہونے والا ہے اور کیوں ہونے والا ہے۔ میں بھی فیصلہ کر چکا ہوں، وہ بھی پختہ انداز میں تیز آواز میں بولا۔ اس کے اچانک سب کے سامنے یوں سنجیدگی سے گویا ہونے سے اسے سلسبیل سلطان سے بے ساختہ خوف محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ کب بے باکی دکھا جاتا۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ ملکہ نے سپاٹ انداز میں اس کی جانب دیکھتے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے استفسار کیا تو سلسبیل سلطان کے ساتھ کھڑی سہانا نے بے ساختہ اپنا حلق تر کیا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پہ اس کے وجود میں سرد لہریں دوڑ گئی تھیں، تو اس نے سلسبیل سلطان کے بازو کو زور سے پکڑ لیا، جیسے ملکہ اسے چھیننے والی ہو۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ملکہ نے سہانا کو اس کا بازو پکڑتے دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا۔ سلسبیل نے ٹھنڈے ٹھار انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا تو ملکہ کی زبان کو بے ساختہ بریک لگی۔ زالے بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے اس کی جانب دیکھا۔ ملکہ، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟
کیا تمام طور طریقے تہذیب بھولتی جا رہی ہو؟ تھوڑا ادب لحاظ کا دامن تھام لو۔ سلطان کو بالکل مجبور مت کرو کہ وہ تمہارے رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ کس کس کو تکلیف دو گی اپنے رویے سے؟ سمینہ بیگم نے ناراضگی کا باقاعدہ اظہار کرتے تحمل سے اسے سمجھانا ضروری سمجھا، جو اس نے خاموشی سے سنا، کیونکہ ان کے سامنے وہ زبان کے جوہر دکھانے سے گریز کرتی تھی۔ میں نے فی الحال کوئی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ رہی بات ابھی ایسے بولنے کی، تو فی الحال میں اپنے شوہر سے مخاطب ہوں، اور کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری یا تیسری کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک تن نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے ان کو جتانا ضروری سمجھا۔ ان کی بات پہ سہانا کے حلق میں باقاعدہ کانٹے سے چبھنے لگے۔ تم خود لے کر آئی تھی مجھے نکاح کر کے، پھر اب برداشت بھی کرنا سیکھو۔ سہانا کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ سلسبیل سلطان نے سہانا کو خاموش کروا دیا۔ وہ رسان سے ساری بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں ایک بار پھر جنگ و جدل کا ماحول بن گیا تھا۔ اسے سخت قسم کا تاؤ آ رہا تھا۔ اس نے ایک افسوس بھری نگاہ ملکہ پر ڈالی تھی، جو اب کچھ شرمندہ سی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے سلسبیل سلطان کی جانب دیکھا۔ ملکہ، تم سمجھتی ہو تمہارے پاس پیسہ ہے، تم جو چاہے حاصل کر سکتی ہو۔ تمہارے پاس نام ہے، جسے چاہو 2 منٹ میں آسمان سے زمین پر دے مارو۔ تمہارے پاس دولت ہے، جسے چاہو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ سکتی ہو۔ تمہارے پاس علم ہے، جسے چاہو جاہل کے لقب سے نواز دو۔ لیکن شاید تم بھول رہی ہو، پیسوں سے چاہے آپ سب کچھ حاصل کر لیں، لیکن دل کی خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ نام سے چاہے آپ جسے زمین پر دے ماریں، لیکن کون جانے خدا اسی زمین کو اس کے لیے آسمان بنا دے اور آپ کو بے نام کر دے۔ دولت سے جسے چاہے اپنا غلام بنا لیں، لیکن اللہ ہی یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور علم سے جسے چاہے آپ جاہل کہہ دیں، خدا اسی جاہل کو ایسے ضرب سے نواز سکتا ہے کہ آپ کے لب رشک میں پڑ سکتے ہیں۔ سلسبیل سلطان نے بھاری آواز میں اسے اصلیت کے آئینے سے روشناس کرایا۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمایاں تھے، اور آواز میں رعب و دبدبا۔ ملکہ جو کھڑی ہوئی تھی، اس کے قدم یکدم لڑکھڑا گئے۔ وہ کرسی کی پشت کا سہارا لیے کھڑی ہوئی، پھر شکست زدہ انداز میں کرسی پر ڈھہ سی گئی اور شکست زدہ انداز میں کھوئی ہوئی کیفیت میں مبتلا گویا ہوئی۔ میں کیا کروں سلطان؟ مجھ سے یہ دونوں ایک آنکھ برداشت نہیں ہوتی۔ تمہارے ساتھ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ ان دونوں کو دور کر دو میری نظروں سے، یا کوئی اور حل نکالو، ورنہ میں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ ملکہ جیسی باہمت لڑکی آج پہلی بار سب کے سامنے روئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، اور امید کرتا ہوں تم تینوں میرے اس فیصلے پر میرا ساتھ دو گی نا؟ اس کے سوالیہ انداز پر ملکہ، سہانا اور ابریشم تینوں نے بیک وقت چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ نہ جانے اب وہ کیا فیصلہ لینے والا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ 4 سال جیسے پنکھ لگا کر اڑ گئے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ بابا بابا، وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے اپنے چہرے پر کسی ننھے سے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ہلکا سا کسمہ سایا اور چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ کر دوبارہ سو گیا۔ بابا بابا، اب باقاعدہ کوئی اسے ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کا اس دیو ہیکل جیسے وجود پر اثر نہ ہونے کے برابر ہو رہا تھا۔ وہ مزے سے نیند میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اپنے بازو پر کوئی نوکیلی سی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اپنے بازو کی طرف دیکھا، جہاں صارم اپنے نوکیلے دانت اس کے بازو پہ پیوست کیے اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حرکت دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اتنے خطرناک طریقے سے اپنے بابا کو جگاؤ گے یار؟ کروٹ بدل کر پشت کے بل لیٹ کر اس نے صارم کو اپنے پیٹ پر بٹھا لیا، جو اسے جاگتا دیکھ کر اب خوشی سے کھلکھلا رہا تھا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے۔ بابا کی نیند خراب کر کے اس کے رسگلے جیسے گال پر اس نے ہلکے سے پیار بھری چٹکی لی تو وہ اور بھی کھلکھلا دیا۔ کر دی نا نیند خراب اس نے آپ کی؟ میں نے منع کیا تھا اسے۔
اس نے سر اٹھا کر ملکہ کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں فیڈر لیے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، پھر گردن موڑ کر دیوار گیر گھڑی کی طرف جہاں اب 11 بجنے کو ہو رہے تھے۔ رات کافی دیر تک کام کرنے کی وجہ سے وہ کافی لیٹ سویا تھا، اسی لیے اسے صبح ہونے کا احساس ہی نہ ہو پایا تھا، حالانکہ وہ صبح جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ نہیں یار، میں ویسے بھی اٹھنے والا تھا۔ سارم کو بیڈ پر بٹھا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ میں ناشتہ ٹیبل پر لگواتی ہوں جب تک آپ فریش ہو جائیں۔ سارم کو لٹا کر فیڈر دینے کے بعد اس سے مخاطب ہوئی تھی، میں بریک فاسٹ یہیں کروں گا۔ باتھ روم کی جانب جاتے ہوئے وہ رک کر بولا تھا، وہ مما اپنے کمرے میں ہیں۔ ملکہ دھیرے سے بولی تو اس نے ایک نظر ملکہ کو دیکھا جو بنا کسی وجہ کے شرمندہ ہو رہی تھی۔ تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ اپنی مما کی وجہ سے میں خود ہی ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا روز روز گھر کا ماحول خراب ہو۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ جیسی بھی ہے میری ماں ہے سلطان، کچھ کہہ نہیں سکتی، اور تم سے بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے لہجے میں سچائی اور محبت کی جھلک تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا، ایک آسودہ سی مسکراہٹ۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کے بلانے پر وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنا پریشان نہ رہا کرو میرے لیے، اور یوں بات بات پر آنسو نہ بہایا کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے رونے دھونے والی لڑکیوں سے کتنی چڑ ہے۔ اس نے جھک کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور ملکہ کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا۔ ہاں پتہ ہے، اسی لیے تو روتی نہیں، لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بکھرتی نمی کو پوروں سے سمیٹ لیا۔ سلسبیل کسی سوچ میں گم تھا۔ کہاں کھو گئے آپ؟ ملکہ نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلا اور سر جھٹک کر ملکہ کی طرف دیکھا۔ کہیں نہیں، تم جلدی سے ناشتہ ریڈی کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بابا، اس سے پہلے کہ وہ باتھ روم میں قدم رکھتا، سارم بیڈ سے کود کر اس کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ میں بات لے کر نکلتا ہوں، پھر سارم اپنے بابا کے ساتھ بریک فاسٹ کرے گا ہیلدی سا، پھر ہم گھومنے جائیں گے۔ سارم کے آگے دوزانوں بیٹھا وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ بھی کسی سمجھدار بچے کی طرح سر ہلائے جا رہا تھا۔ پرومس؟ ہاں پرومس میرے شیر۔ اس کے بال نرمی سے بکھیرتا ہوا اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا فریش ہونے کی غرض سے۔ دادا جان، میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ رات کو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب سب اٹھنے لگے تو فہام شیرازی نے حیدر شیرازی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ہاں جی ضرور کریں، انہوں نے بھی کہا اور دوبارہ سے بیٹھ گئے۔ اس نے بھی ایک نظر سب پر ڈال کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ دادا جان، میں نے فیصلہ کیا ہے، اب میں شہر نہیں جاؤں گا بلکہ گاؤں میں رہ کر سارے معاملات سنبھالوں گا۔ دادا جان اور صالح شیرازی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہی بات وہ بھی اس سے کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن پھر اس کی ضدی طبیعت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اب اس نے خود فیصلہ کر لیا تھا تو وہ خوش تھے اور مطمئن بھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے فہام، حیدر شیرازی نے اس کی فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی آپ سے یہی بات کرنی تھی، چلو آپ نے خود ہی کر لی، مجھے بھی آپ کا یہ فیصلہ پسند آیا۔ حیدر شیرازی بھی اپنے رعب دار آواز میں بولے۔ باقی سب بھی خوش تھے، لیکن آسیہ بیگم کا تو سنتے ہی منہ بن گیا تھا، کیونکہ اگر وہ حویلی میں رہتا تو اس کا اور دعا کے ساتھ اپنی دونوں بیٹیوں کا آپس میں وقت زیادہ گزرتا، ایسے میں پھر ان میں دوریاں ختم ہو جانی تھی۔ یہ سوچ کر وہ خوش نہیں تھی کہیں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے سارے کام کرتا دیکھ کر اس پر ترس نہ آ جائے اسے۔ وہ روزانہ کچھ گھنٹوں کے لیے شہر چلا جاتا تھا اپنے کاروبار کے سلسلے میں، جو اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا۔ جی دادا جان، اب اسے سارے معاملات میں خود دیکھوں گا۔ اگر امتیاز، اس نے کہتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا، کیونکہ امتیاز کا نام لیتے ہی ایک درد جاگا تھا اس کے دل میں جس کو وہ سب سے چھپا گیا تھا۔ لیکن تمہارا بزنس کون سنبھالے گا؟ صالح شیرازی کو بھی یاد آیا۔ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ عاشر ہے، وہ سنبھال لے گا سب، اور میں بھی چکر لگاتا رہوں گا کیونکہ شہر تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ وہ سب کچھ سوچ سمجھ کر پھر ان کو اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ حیدر شیرازی نے اس کی بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ سب کھانا کھا کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئے تو اب دعا کا سر جھکائے کھڑی اپنی دونوں بیٹیوں
اور ہانیہ کو کھانا دے رہی تھی۔ دادا جان مجھے آپ سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔ اس نے ڈائننگ ہال میں حویلی کے سب افراد موجود تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اب چائے کا دور چل رہا تھا جب فہام شیرازی نے گلا کھنکارتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ سب نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ ہاں بھائی بولو فہام بیٹا، ایسے پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ دادا جان اپنے مخصوص روبدار لہجے میں بولے۔ آپ کی کے کان کھڑے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی جو بات فہام شیرازی کہنا چاہتا تھا۔ آسیہ بیگم بھی اس کی بات سن کر آپ کی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی۔ اس کے دیکھتے ہوئے وہ بلند آواز میں بولی، دعا آپ کی تم لوگ جاؤ کمرے میں اور کوثر کو یہاں بھیج دینا۔ وہ دونوں بھی وہاں سے فوراً ہی چلی گئیں۔ آسیہ بیگم نے حیرت سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا جو اب بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا، کیونکہ حیدر شیرازی کے آگے بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ بولو بھی ایسی کیا بات ہے جو اتنا سوچ رہے ہو؟ میں آپ کی پھپھو اور قیصر خان کی رخصتی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخرکار اس نے اپنی کشمکش کی وجہ بتا ہی دی اور کن آنکھوں سے دادا جان کو دیکھا جن کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ رخصتی کی بات انہوں نے حیرت و بے یقینی سے فہام شیرازی کو ایسے دیکھا تھا جیسے کہ اس کی دماغی حالت پر انہیں شبہ ہو، مگر بولے کچھ نہیں۔ لیکن آسیہ بیگم تو غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے فہام؟ تمہیں اپنے دادا کے فیصلے کے خلاف جانے کی جرات بھی کیسے ہوئی؟ آدھی عمر ہو گئی اسے یہاں رہتے ہوئے، باقی بھی کٹ ہی جائے گی۔ اس عمر میں رخصتی کون کرتا ہے بھلا تمہیں عہدہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بڑوں کے فیصلوں میں ٹانگ اڑاؤ۔ غصے سے بولتی ہوں اپنی جگہ سے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی میری بات تو سنیں۔ فہام شیرازی نے ان کو روک کر سمجھانا چاہا، لیکن شاید وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، کہتی وہاں سے چلی گئیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہے آسیہ، فہام تمہیں یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، کچھ تو احساس کر لیتے تم بہن کے دکھ کا۔ یہ کوئی وقت نہیں تھا ایسی بات کرنے کا، دادا جان نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ لیکن سوال شیرازی چپ تھے۔ دادا جان میں جانتا ہوں یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ سے یہ بات کی۔ 15 سال ہو گئے ہیں آپ کی پھپھو کو یہاں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے جائیداد کا ہی تقاضا کیا تھا نا، تو دے دیتے انہیں جو ان کا حق بنتا ہے۔ بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، خاص کر جب معاملہ ان کی شادی شدہ زندگی کا ہو۔ کیا ان کی خوشیوں پر ان کا کوئی حق نہیں؟ میں جانتا ہوں قیصر کی مانگ اور لالچی طبیعت کے بارے میں جان کر آپ کو یقیناً بہت دکھ ہوا ہوگا، تبھی آپ نے ایسا فیصلہ لیا، لیکن یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے، معاملات زندگی کے رکتے نہیں۔ اس میں خوشیاں غم تو آتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں قیصر اور آپ کی رخصتی ہو جائے تو حویلی میں پھیلی سوگواریت کم ہو جائے گی۔ گزرتے وقت میں جو بھی ہوا وہ قیصر خان سے انجانے میں ہوا، جس پر وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس نے اپنے والد زید خان کے کہنے میں آ کر آپ کی سے وہ سب کہا تھا، لیکن اب وہ ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ لوگ بھی سوچ لیں، میرا نہیں خیال کسی کو کوئی اعتراض ہوگا اس بات پر۔ فہام شیرازی نے ان لوگوں کو اپنی بات سمجھنے کے لیے تحمل سے کہا، کسی کو اعتراض ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اس رشتے سے اعتراض ہے۔ کسی اور کے کچھ بولنے سے پہلے ہی امتیاز شیرازی بلند آواز میں کہتا بیرونی دروازے سے اندر چلا آیا۔ وہ 4 سال بعد وطن واپس آیا تھا۔ سفری بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ اس نے وہاں ہوئی گفتگو سن لی تھی، اسی لیے اس نے اٹل انداز میں انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور آسیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ فیصلہ ہم بڑے کریں گے، تم بیچ میں مت بولو امتیاز۔ ویسے بھی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، پھپھو کو ان کے اصل گھر رہنا چاہیے۔ فہام شیرازی نے ناگواری سے پہلو بدل کر لہجے کو حد درجہ نارمل رکھتے ہوئے کہا اور ایک نظر باقی افراد پر ڈالی جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ فہام لالا، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ امتیاز شیرازی بھی اسی حویلی کا بیٹا ہے۔ اسے پورا حق ہے اپنے گھر کے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا۔ امتیاز شیرازی کو اس کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اس لیے وہ بھی بول پڑا۔ آسیہ بیگم خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے امتیاز شیرازی بھی ہمارا بیٹا ہے اور مضبوط سہارا ہے، اور اب تم اپنے شہر کے کام سنبھالو۔ میرا بیٹا آ گیا ہے واپس، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کوئی نہیں۔ میرے بعد سرپنچ کی پگ بھی اس کو دے دینا۔
اس لیے اب حویلی کے ساتھ ساتھ پنچایت کے فیصلے بھی وہی کرے گا۔ اور جہاں تک بات رخصتی کی ہے تو وہ تم بھی اچھے سے جانتے ہو کہ ہم آبگینے اور کیسر کا رشتہ پہلے ہی ختم کر چکے ہیں۔ جب اس نے جائیداد میں حصے کا تقاضا کیا تھا، دادا جان کو بھی فہام شیرازی کی باتیں تپا گئی تھیں اور وہ بھی غصے سے اونچا اونچا بولتے ہوئے یکدم ہی کھڑے ہو گئے۔ ان کی سانسیں بھی پھول گئی تھیں۔ فہام شیرازی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بس خاموشی سے ان کو غصے سے اونچا بولتے دیکھ رہا تھا۔ بابا سائیں اتنا غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے آسیہ بیگم فکر سے بولی، فہام لگتا ہے تم پھوپھی کی محبت میں اندھے ہو کر سب بھول گئے جو کیسر نے کیا۔ حیدر شیرازی پھر غصے سے بولے۔ سوالے شیرازی تو ماحول گرم ہوتے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ ایک دم سے اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوا تو دعا جو بچیوں کو دیکھنے آئی تھی ان کی جانب آتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولی، کچھ نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ آسیہ بیگم نے بات کو ٹالتے ہوئے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا کہ ان باتوں سے لا علم رکھا جو ہوا تھا انہوں نے، اور اب اس کے سامنے ہی ساری باتیں دہرائی جا رہی تھیں۔ آپ کی نے اس رخصتی کے لیے راضی نہیں اور میں اپنی پھوپھی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے کیسر کے ساتھ، ہم نے نہیں، اور جب وہی خوش نہیں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے اٹھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ فہام شیرازی کو امتیاز پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ دیکھ سکتا تھا آپ کی نے کی ویران آنکھوں میں اس کا دکھ محسوس کر سکتا تھا، لیکن باقی کوئی اور یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات اس کو تپا گئی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فہام شیرازی ہمارے خاندان میں بیٹیوں سے نہیں پوچھتے، بس خود ہی سارے فیصلے کرتے ہیں۔ لگتا ہے تم شہر میں رہ کر گاؤں اور خاندان کے پرانے رسم و رواج اور روایات بھول گئے ہو۔ آپ کی نے جو ڈرائنگ روم کے دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑی تھی، سب کو غصے میں بولتے دیکھ کر رک گئی اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ میں کچھ نہیں بھولا اور نہ ہی کبھی بھول سکتا ہوں، کیونکہ میں نے یہی دقیانوسی رسم و رواج تو اب ختم کرنے ہیں، بس اب آپ لوگ دیکھتے جانا۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا، اور ناممکن کو ممکن بنانا مجھے اچھے سے آتا ہے، تم فکر نہ کرو اور بس دیکھتے جاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ دعا تو فہام شیرازی کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ ایک طرف پرانی رسموں کو ختم کرنے کی باتیں کر رہا تھا اور دوسری طرف انہی پرانی رسوم کو اپناتے ہوئے اسے اور اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا تھا۔ وہ چاہے جیسا سلوک کرتی اس کے ساتھ، اتنا دوغلا ہے یہ شخص۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی، آپ کی نے کی رخصتی کبھی نہیں ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ان دونوں کو آپس میں الجھتے دیکھ کر دادا جان نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ ارے سلسبیل، آپ کب آئے؟ سہانا کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر کچن کی طرف دیکھا، جہاں وہ ہاتھ میں فیڈر لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بس ابھی آیا۔ زارون کہاں ہے؟ وہ اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زارون آپ کے کمرے میں ہے، کل سے بابا کی رٹ لگا رکھی ہے، آج آپ کو کال کرنے ہی والی تھی، اسی لیے میں نے آپ کے کمرے میں چھوڑ آئی کہ کچھ تو سکون ملے اس شیطان کو۔ وہ مسکراتے ہوئے سہانا کی بات سن رہا تھا۔ ایک یہی تو تھی جس کی وجہ سے وہ سہانا کی لائف میں آج سلسبیل سلطان دی گریٹ مین بنا تھا۔ وہ جب اکیلی رہ گئی تھی تب سلسبیل سلطان نے اسے سہارا دیا، اس کا ساتھ نبھایا، وہ ہر مرحلے میں اس کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ چلیے اپنے لاڈلے کی کرتوت بھی دیکھ لیجیے۔ وہ اس کی آواز پر چونکا تھا اور سر ہلا کر اس کے پیچھے ہی چل پڑا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے حیرت سے اندر کا حال دیکھا تھا، جہاں کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ بیڈ شیٹ بیڈ سے لٹک رہی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اپنی بدحالی کا رونا روتی زمین پر پڑی ہوئی تھیں، پرفیومز کی بوتل کھلی پڑی تھی، میگزینز کے چتھڑے ہو گئے تھے، اس کا سائیڈ لیمپ زمین پر اوندا پڑا تھا، اس کے باتھ روم سلیپرز کا ایک جوڑا بیڈ پر تھا تو دوسرا صوفے پر آرام فرما رہا تھا۔ اس کی ساری چیزوں میں بس صوفہ، بیڈ، دیوار سے لگی پینٹنگز اور کھڑکیوں پر لٹکے پردے اپنی جگہ پر صحیح سلامت موجود تھے، اور روم کی یہ درگت بنانے والا 2 سال کا چھٹانک بھر کا لڑکا تھا۔ بدتمیز لڑکے، اٹھ جا، اب بابا آ گئے ہیں تمہاری ہڈی پسلی ایک کرنے کے لیے۔ اپنی ماں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر مصروف سے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل خوشی سے چھلانگ مارتا سلسبیل سلطان کی طرف دوڑ پڑا، جو حیرت اور بے یقینی کے ساتھ ساتھ محفوظ ہوتا کبھی اسے تو کبھی اپنے بدحال کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ بابا بابا
بابا بابا کرتا ہوا وہ سلسبیل سلطان کے بڑے ہوئے بازو میں جا سمایا۔ سلسبیل نے اسے گود میں اٹھا کر اس کے پھولے ہوئے گالوں کو ہلکے سے اپنے دانتوں کے بیچ دبایا تو جواباً اس ننھے شیطان نے بھی اپنے تیز نوکدار ہتھیار اس کی ناک پر پیوست کر دیے۔ جنگلی، اس نے جھٹکے سے اپنی ناک اس کے نوکیلی دانتوں کی گرفت سے آزاد کروائے اور ناک سہلاتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا جو اب کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ دیکھ لیا نا آپ نے، یہ کتنا شرارتی ہو گیا ہے۔ میگزینز کے ٹکڑے اٹھا کر روم ڈسٹ بن میں ڈال کر وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ اتنی شرارتیں آتی کہاں سے ہیں میرے شیر کو؟ اسے یوں ہی گود میں اٹھائے وہ اب اسے ہلکے ہاتھوں سے گدگدا بھی رہا تھا، جس پر وہ ننھا شیر اپنے دونوں ننھے ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے کلکاریاں مار کر ہنسے جا رہا تھا۔ بابا بابا، وہ اب اپنی زبان میں اس سے اپنی ماں کی شکایات لگا رہا تھا۔ اللہ کتنا جھوٹا ہے یہ سلسبیل، ابھی کل ہی تو میرے ساتھ گھومنے گیا تھا۔ سوہانا نے گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو اب مزے سے اپنے باپ کی گود میں بیٹھا اس سے کھیل رہا تھا۔ سلسبیل بھی اس کی پیاری پیاری باتوں کو دھیان سے سنتا مسکرائے جا رہا تھا۔ میرا شیر جھوٹ بولنے لگا ہے، گندی بات، جھوٹ نہیں بولا جاتا، بابا ناراض ہو جائیں گے۔ بابا ناز اپنی زبان میں بول کر اس نے معصومیت سے سلسبیل کو دیکھا۔ ہاں بابا ناراض ہو جائیں گے، پھر وہ تمہیں اپنے کمرے میں سے باہر پھینک دیں گے، تمہیں کبھی چاکلیٹ نہیں دیں گے، تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلیں گے، تمہیں گھمانے بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ اپنی ماں کے ڈرانے پر اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ بابا ناز ضدی انداز میں بول کر وہ صوفے پر بیٹھے سلسبیل سلطان کے کندھوں سے لٹک گیا۔ اس کے انداز پر سلسبیل سلطان کے ساتھ ساتھ سوہانا بھی ہنس دی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہی سلسبیل سلطان ہے جس کے اندر ایک الگ ہی جہاں آباد ہے۔ آج گھر میں سب کے سامنے دعا کی پنچایت بلائی گئی تھی، کیونکہ امتیاز شیرازی واپس حویلی میں آ چکا تھا اور اب آسیہ زاوج سے اس کی رخصتی کروا کر ان کا حصہ بنانا چاہتی تھی تاکہ ایک اور بے دام کی غلام میسر ہو سکے۔ فہام تو اچھی طرح جانتے ہوئے بھی اس کی بہن نے رخصتی سے انکار کر دیا تھا۔ اگر اس کی بہن رخصت ہو کر اس گھر میں نہیں آئے گی تو یہ بھی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ ابھی کے ابھی بھجوائیں واپس سے۔ میں کہ اگر یہاں رہنا ہے تو اسے کہو اپنی بہن کو سمجھائے اور اسے رخصت کروا کے لائے، ورنہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی تمہاری زندگی میں۔ آسیہ بیگم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے فہام کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا کہ جیسے ان کی بات پر اس کا کیا فیصلہ ہے، جبکہ دعا ہونکوں کی طرح کبھی ان کو تو کبھی فہام کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آسیہ بیگم کیا کہہ رہی تھی وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اچانک ہی اسے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کرسی کے ہتھے کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ 4 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، ایک بار بھی آسیہ بیگم نے اسے میکے جانے نہ دیا تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیتی تھی تاکہ وہ یہاں سے جانے نہ پائے۔ بس ساجد شیرازی اور سبینہ دونوں کچھ وقت کے لیے آ کر اس سے مل جاتے، اور دعا بھی اتنی صابر شاکر تھی کہ اپنے والدین کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا پاتی تھی، وہ پریشان نہ ہوں اس وجہ سے۔ مجھے بھی پتہ ہے یہ سب، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا ہر لفظ حرف آخر ہے میرے لیے، آپ کے فیصلے پر میری دونوں بیٹیاں قربان۔ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی سخت گہرا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے بچیوں کو ان کے باپ سے دور کرنا۔ میں واپس گئی تو میرے والدین کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، بلکہ پورے خاندان کی۔ دعا نے آسیہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے دہائی دی، کیا آپ اپنی بیٹیوں کے بغیر رہ لیں گے فہام؟ دعا نے کرنٹ کھا کر فہام کی طرف دیکھا جو بالکل بے تاثر بیٹھا تھا۔ اسے پل میں اپنی خوشیاں تباہ ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ قسمت اس کے ساتھ کیسی ستم ظریفی کر رہی تھی، اور وہ تھی کہ اف تک کرنے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھیں اپنی معصوم بچیوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر بھی بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ صرف تمہیں ہی خاندان کی عزت کی پرواہ ہے، تمہاری بہن کو نہیں جو رخصتی کے لیے انکار کرتی پھر رہی ہے۔ اگر وہ نہیں تو تم بھی نہیں۔ بچوں کا کیا ہے، ابھی میں جوان ہوں، اور آ جائیں گے۔ رہی اس کے الفاظ، اور آ جائیں گے، اس کے الفاظ سے حقارت صاف ظاہر تھی۔
سید فہام شیرازی صاحب، آپ میری بچیوں کی حق تلفی کر رہے ہیں، مجھے میرے پیار کو رسوا کر رہے ہیں۔ سب کے سامنے وہ اپنی اہانت پر حلق کے بل چلائی تھی، آج پہلی بار سب کے سامنے، ورنہ یوں بلند آواز میں بولنا اس کی شخصیت کا خاصہ نہ تھا۔ میں کسی کو رسوا نہیں کر رہا، ہاں کرتا ہوں تم سے اپنی بچیوں سے پیار، مگر میرے لیے میری ماں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لے جاؤ انہیں، اور جب تک تمہاری بہن امتیاز کے ساتھ رخصتی کے لیے مان نہیں جاتی، واپسی کا سوچنا بھی مت۔